اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 208 میں کہ اے ایمان والوں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ یقین جانیے کہ وہ شیطان جو ہے تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور حق یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی اطاعت کی ہمیں اجازت ہے کہ جس میں ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر وضو، نماز، حج، عمرے تو کریں، لیکن آپ کے بتائے ہوئے معاشی نظام، سیاسی اور سماجی نظام کو تسلیم ہی نہ کریں۔ اپنی معاشی امور کو انجام دیتے وقت ہم شریعت مطہرہ کو فراموش کر بیٹھیں، حرام اور حلال کو بالکل پس پشت ڈال دیں، ایک طرف نمازیں پڑھیں، دوسری جانب سود، ملاوٹ، جھوٹ، ناپ تول میں کمی کے دھندے بھی ہوں۔ اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنا مطلوب ہی نہ ہو۔ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ جی نہیں، اللہ کو ایسی اطاعت ہرگز قبول نہیں کہ جس میں اس کے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مخالفت ہو۔ اللہ کو ایسی اطاعت قبول ہے کہ جو مکمل اطاعت ہو اور ہمہ وقت ہو۔ کسی دانش مند نے کہا ہے کہ اے ابن آدم، تیری زندگی ایک کتاب کی مانند ہے، تو اپنے ہاتھوں سے ایسی کتاب کو تحریر کر کہ جس کو قیامت والے دن اپنے رب کے سامنے جب تو کھڑا ہو پڑھنے کے لیے تو پڑھتے ہوئے شرمندگی اور ندامت کا احساس نہ ہو۔ علامہ اقبال کا فرمان ہے، گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر تم مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتے ہو تو یاد رکھو ایسی زندگی قرآن کے بغیر نصیب نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر تم عروج و ارتقاء کی منازل پر فائز ہونا چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ ان منازل پر فائز ہو کر ہم اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی حاصل کر لیں تو پھر قرآن عظیم سے وابستہ ہونا ہی پڑے گا۔ قرآن عظیم میں ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کا قانون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے جو ضوابط پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے توسل سے ہمیں عطا فرمائے ان کو اپنانا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جب وہ تمہارے اندر پیدا ہو جائیں تو پھر تمہیں دنیا نہ ملے کوئی حرج اور کوئی مضائقہ نہیں۔ نمبر 1، امانت کی حفاظت کرنا۔ نمبر 2، سچی بات کہنا۔ نمبر 3، اچھے اخلاق سے اپنے کو مزین کرنا۔ نمبر 4، حرام کھانے سے پرہیز کرنا۔ دوسری حدیث مبارک میں پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم حرام چیزوں سے بچو، سب لوگوں سے زیادہ عابد ہو جاؤ گے، اللہ کی تقسیم شدہ رزق پر راضی رہو، سب لوگوں سے زیادہ بے نیاز رہو گے، اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو، پکے سچے مومن رہو گے، دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، سچے مسلمان ہو جاؤ گے۔ زیادہ نہ ہنسو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ پیارے عزیزوں، عبادت کے معنی یہ نہیں ہے کہ کام کاج کو چھوڑ دیا
اور ایک گوشے میں بیٹھ کر ذکر الہی شروع کر دیا، بلکہ دراصل عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں جو کچھ بھی کریں وہ اللہ کے قانون کے مطابق کریں۔ دکھ، تکلیف اور پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں، مگر ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا نہ بھولیں، کیونکہ یہ تکلیفیں عارضی ہیں، یہ پریشانیاں آتی اور جاتی رہتی ہیں۔ ابدی تکلیف سے صرف اور صرف نماز ہی نجات دلا سکتی ہے۔ نمازی انسان کو اللہ دوسری برائیوں سے بھی محفوظ کر دیتا ہے۔ پیارے عزیزوں، سب سے عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اس دنیا کی چند سالہ فانی زندگی کے بجائے ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کی زندگی کے لیے ہر لمحہ سوچے، ہر لمحہ فکر کرے، اسی کے لیے عمل کرے۔ ساری دنیا بھی اس کو راستے سے ہٹائے تو وہ اہمیت نہ دے، بڑے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے اور اس کی ترجیحات کے اندر بڑے مقاصد کی کامیابی کا حصول جو ہے وہ مد نظر ہو اس کے۔ علامہ اقبال نے فرمایا ہے، دمِ تقریر تھی مسلم کی صداقت بے باک، عدل اس کا تھا قوی، لو سے مراعات سے پاک۔ یہ ہمارے بزرگوں کی شان اس شعر میں بیان ہو رہی ہے کہ ان کے اندر عدل و انصاف اور شریعت مطہرہ کی پابندی کا ہر وقت خیال رہتا تھا، ان کی بات صداقت سے پر ہوا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مولا رب العزت ہمیں ہدایت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔